ایران کی ایٹمی جوہری توانائی ایجنسی سے راہیں جدا، ایرانی پارلیمنٹ کی IAEA سے تعاون معطل کرنے کی منظوری، تعاون معطل کرنے کا بل بھاری اکثریت سے منظور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بل کے حق میں 222 ووٹ ڈالے گئے، کسی رکن نے مخالفت نہیں کی۔ جوہری تنصیبات کی مکمل سیکیورٹی ضمانت تک تعاون معطل رکھنے کا اعلان، کہا معائنہ کاروں کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی، فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لیے ایرانی سیکیورٹی کونسل کی منظوری درکار۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا ایران کی افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر محفوظ ہونے کا انکشاف۔ سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں تہران نے ممکنہ طور پر یہ مواد ابتدائی حملوں کے فوراً بعد ہی منتقل کر دیا تھا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ایران کے جوہری مراکز تک رسائی اولین ترجیح ہے۔ معائنہ کار ایران کی جوہری تنصیبات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی بانی PTI سے ملاقات کے لیے عدالتی دروازے پر دستک، وزیر اعلیٰ KP جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش۔ سینئر جج نے ریمارکس دیے، آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بار بار درخواست کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور میں ہیں، ان سے رجوع کریں، جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ KP نے ملاقات پر پابندی کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ عمران خان کو جواب دے دوں۔ عمران خان کی سوچ اگر حکومت کو ختم کرنے کی ہو، اسمبلی کو ختم کرنے کی ہو، تو وہ مجھے ایک حکم دے، میں 1 منٹ میں ختم کر دوں۔ مجھے پتا تھا کہ عمران خان اس وقت اپنی حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے، اور میں کیسے ان کی حکومت ختم کروا دیتا ان کے حکم کے بغیر۔ تو کل یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کی سوچ کو میں نے سمجھا ہوا تھا، اور میں نے وہی کیا کہ اختیار ان کے پاس رہے، اور یہ چیز اور یہ حکومت اور یہ قلعہ اور گڑھ ان کے اختیار میں رہے۔ علی امین گنڈا پور نے بانی کے مائنس کی باتوں کو مائنس کر دیا، کہا جو یہ باتیں کر رہے ہیں انہیں عقل ہی نہیں۔ بانی PTI ہماری اولین ترجیح ہے، میں بانی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنا، میرے حوالے سے ایسی باتیں کرنا بے وقوفی ہے۔ بانی سے ملاقات کے لیے کئی دنوں سے کوشش کر رہے تھے، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو ہتھکڑیاں لگا دی گئی، امید ہے بانی سے ملاقات کی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ جو نواز شریف کو مائنس کرنے آیا خود گھر سے مائنس ہو گیا، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی تنقید، کہا کہ بانی PTI کی بہن نے تسلیم کر لیا ہے، پارٹی نے بانی کو مائنس کر دیا ہے۔ علیمہ خان مسلسل علی امین گنڈا پور کے خلاف سازش کر رہی ہیں، آج تو علی امین نے بھی سازش کا برملا اظہار کیا ہے۔ سندھ اسمبلی نے 3 کھرب 45 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا، 6 محصولات ختم، پروفیشنل ٹیکس کی منسوخی سے عوام کو 5 ارب روپے کا ریلیف ملے گا، تمام گرانٹس منظور، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اور اسپیشل اکنامک زون کو سروسز ٹیکس پر چھوٹ دے دی گئی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا۔ سندھ اسمبلی میں متفقہ طور پر اسپیشل جوڈیشل الاؤنس کی مخالفت میں تحریک منظور، تاریخ میں پہلی بار سندھ حکومت کے بجٹ اخراجات پر حکومتی ارکان نے اعتراض کیا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن ارکان نے بھی جوڈیشل الاؤنس کی مخالفت میں کٹوتی کی تحاریک جمع کرائیں۔ پری مونسون کا ایک اور زبردست اسپیل، اسلام آباد سید پور میں سب سے زیادہ 82 ملی میٹر بارش ریکارڈ، راولپنڈی شمس آباد میں 56 ملی میٹر بارش ہوئی، سیالکوٹ، مری، گجرات اور اٹک میں بھی بادل برسے ہیں، جہلم، گجرانوالہ، نارووال میں بھی رمجھم ہوئی، آزاد کشمیر، کوٹلے، مظفر آباد اور راولہ کوٹ میں بھی بارش ہوئی، پارا چنار، لوئر دیر میں بادلوں کی گرج برس، بونیر میں برساتی پانی دکانوں میں داخل، چنگڑا کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، لاہور میں بھی آج رات بارش کی پیشگوئی۔ کشیدگی کے بعد پہلی بار پاک بھارت وزرائے دفاع میں آمنا سامنا ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں سائٹ لائن پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے دفاع کے درمیان ملاقات بھی متوقع۔ وزیر دفاع خواجہ آصف وفد کے ہمراہ شریک ہوں گے، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس کی میزبانی چینی وزیر دفاع کریں گے۔
ایران سے مذاکرات اگلے ہفتے ہوں گے، امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا بات چیت کے بعد ایران سے معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، میرے لیے ایران سے معاہدہ ضروری نہیں، اسرائیل اور ایران نے جنگ لڑ لی، اب واپس اپنی دنیا میں جا رہے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، اسرائیل کے خلاف ایران نے بہادری سے جنگ لڑی، دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ جنگ کا امکان نہیں، تنازع اب ختم ہو چکا، دونوں تھک چکے، جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملے سے جنگ رکی، ایسا ہی ایران پر حملے سے ہوا، ہم نے ایران پر بہت تیزی سے حملہ کیا، جوہری مواد منتقل کرنے کا وقت نہیں ملا تھا، ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے بہت کامیاب رہے، ایران کی جوہری تنصیبات اب فعال نہیں رہی، اگر ایران تیل بیچنا چاہتا تو بیچے، چین اگر چاہے تو خرید سکتا ہے۔ امریکی صدر کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایک بار پھر تعریف، کہا کہ میری ملاقات پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ہوئی، فیلڈ مارشل میرے دفتر میں تشریف لائے، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ایک سچے شریف آدمی ہیں، میں نے تجارت اور آگے بڑھنے کی بات کی تو فیلڈ مارشل کا جواب مثبت تھا، مزید کہا کہ میرے موجودہ دور میں بڑی کامیابی پاک بھارت جنگ رکوانا ہے، پاکستان اور بھارت کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی تھی، مودی سے کہا جنگ جاری رکھی تو آپ سے تجارت نہیں کریں گے، میری کوشش ہے کہ اپنی زندگی میں امن معاہدے کروں۔ ایرانی میزائلوں سے اسرائیل میں تباہی و بربادی، ٹرمپ کا بھی اعتراف، نیٹو سمٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جنگ کے آخری 2 روز اسرائیل کو ایران سے بہت بری مار پڑی، ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کی متعدد بڑی عمارتیں تباہ کر دیں، امریکی صدر نے ایرانی عوام کو شاندار قرار دے دیا، بولے ایران اسرائیل سیز فائر پر بہت اچھے طریقے سے عمل ہو رہا ہے، امریکی حملے نے جنگ کا خاتمہ کیا، حملہ کر کے ایرانی جوہری پروگرام کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا، ایران نے دوبارہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو پھر حملہ کریں گے، ایران کو کسی صورت یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، دونوں ممالک نے کہا بس بہت ہو گیا، میرے کہنے پر اسرائیلی طیارے واپس گئے، فلسطین سے متعلق کہا کہ غزہ پر بھی جلد بڑی پیش رفت سامنے آئے گی۔ امریکی میڈیا کا ٹرمپ کے دعووں پر بڑا حملہ، ایرانی جوہری تنصیبات کی تباہی پر سوالات اٹھا دیے، سی این این کا رپورٹ میں ابتدائی امریکی انٹیلیجنس جائزے کا حوالہ، کہا کہ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے بنیادی مواد تباہ نہیں ہوا، ابتدائی جائزہ رپورٹ پینٹاگون کی انٹیلیجنس ایجنسی نے تیار کی، امریکی میڈیا کے مطابق ابتدائی نتائج صدر ٹرمپ کے دعووں سے متضاد ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حملوں سے ایران کی جوہری افزودگی کی تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ کشیدگی کے بعد پہلی بار پاک بھارت وزرائے دفاع میں آمنا سامنا ہوگا، شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں سائٹ لائن پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے دفاع کے درمیان ملاقات بھی متوقع، وزیر دفاع خواجہ آصف وفد کے ہمراہ شریک ہوں گے، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی شرکت کریں گے، اجلاس کی میزبانی چینی وزیر دفاع کریں گے۔